الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آنے والے چند دنوں کے بعد ہم اس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جس مہینے میں اللہ نے اپنے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سب سے محبوب میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر مصلحتاً اللہ نے اپنے حبیب کو واپس بھی بلایا۔ تواریخ کے اندر اختلاف ہے، کچھ نے آنے کی تاریخ کو الگ بتایا، کچھ نے جانے کی تاریخ کو الگ بتلایا، بہرکیف مہینے میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی مہینے کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، یہ آدمی ساری زندگی اگر اس موضوع پر بات کرتا رہے یا اپنی زندگی کا تمام تر وقت اسی سیرت پر لکھنے میں لگا دے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں لکھ سکتا۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو اگر پکڑ لے، مثلا اخلاق پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی لکھنا چاہے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کمالات مکمل نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک مثال لیتا ہوں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ انتقال فرما جاتے ہیں۔ آپ کے بعد حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو وہ چھوڑ کے گئے تھے ان کو آگے لکھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی انتقال فرما جاتے ہیں۔ وہ جو سیرت ان دونوں عالموں نے لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام کتابوں کی ماں ہے کہ آئندہ جو بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو لکھے گا یا بیان کرے گا وہ ان کتابوں سے استفادہ ضرور حاصل کرے گا۔
میرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے قبل ہمیں اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، حیات، پیدائش، نبوت، اخلاق، معاشرہ، معاملات، پھر دنیا سے رخصت ہونے کے واقعات کو اگر صحیح رنگ سے سمجھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو واقعات ہیں عربوں کے، ان کے مختصر حالات جاننا ضروری ہے کہ عرب کیا تھے، عرب قوم کیا تھی۔ قرآن نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو امیوں کے بیچ میں مبعوث فرمایا، اور میں نے جو آیت کی تلاوت فرمائی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس جگہ جن لوگوں میں آپ کو مبعوث کیا وہ لوگ سراسر گمراہی میں اور کھلی ہوئی ضلالت میں مبتلا تھے۔ عربی جو تھے وہ تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک عرب بائدہ تھے جن کے بارے میں اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا، قرآن کریم عرب بائدہ کا اگر ذکر نہ کرتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ عرب بائدہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے بالکل ختم کر دیا، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ مختلف علاقوں میں یہ عربی قبائل تھے۔ قوم لوط جو آج عمان اردن ہے، یہاں پر یہ بستی تھی، اور ایک تھے قوم عاربہ اور ایک قوم مستعربہ۔ تواریخ کے اندر یہ عربوں کی تین نسلیں ملتی ہیں۔ قوم بائدہ تو اللہ نے بالکل ان کو ختم کر دیا۔ میرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اگر میں بیان کرنے جاؤں تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے میری عمر ہی ختم ہو جائے گی، میں بیان ہی نہیں کر پاؤں گا۔ میرے کہ میں سیدنا اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ انساب ان سے جا کر کے ملتا ہے، وہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تھے یہ بھی عرب کے رہنے والے نہیں تھے، یہ ملک شام، ملک عراق کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ننھے اسماعیل اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے، جہاں پہ آج چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ صرف چھوڑ کے آ جانا ہے، کچھ بتانا نہیں ہے، کچھ بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اسماعیل کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہاں بیابان جنگل میں مختصر سا توشہ ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے، میرے پاس کچھ ستو ہے، یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا، آپ مجھے اس طرح وادی غیر ذی زرع میں مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ یہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ میرے کہ اللہ نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے
کہ حضرت حاجرہ کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا وہ یہ تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ علماء نے لکھا ہے آپ بھی اگر پریشان ہیں یا بے چین ہیں کاروباری لائن سے، بیماری سے، آپ اس کا ورد کریں، کوئی لمٹ نہیں ہے، بارہا بے تحاشا پڑھتے رہیں۔ بہت سی روایات لکھی ہیں جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو صحابہ نے اسی کلمہ حق کو بلند کیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی کہ آپ پاک دامن نہیں ہیں، آپ کے اوپر جب عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگائی، الزام لگایا، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے بھی جو سب سے پہلا کلمہ نکلا تھا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علماء نے باقاعدہ اس چھوٹے سے کلمے کے اوپر بہت سی کتبیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب تحریر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل کو اور ماں ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ مختصر سا ستو اور چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو جاتی ہیں، جب بچہ پیاس سے بلبلاتا ہے آپ کبھی صفا پر دوڑتی ہیں، کبھی مروہ پر بھاگتی ہیں، کبھی مروہ پر بھاگتی ہیں، کبھی صفا پر دوڑتی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور جہاں پر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں وہاں پر جا کر کے پر ماریے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ پر مارے، پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور یہ لکھا ہے علماء نے کہ دنیا اور دنیا کے بعد والی زندگی کے اندر اگر کوئی پانی سب سے افضل ہے تو وہ مائے زمزم ہے۔ اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چائے زمزم پر پہنچتے ہیں تو آپ ایک کٹورے کے اندر پانی کو لیتے ہیں اور پیتے ہیں، اور جو پانی بچتا ہے اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، پھر صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کو واپس کنویں کے اندر ڈال دو۔ 3 رسول کی محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ جبرائیل بھی رسول ہے، نوری رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی نکلا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس پانی کے اندر ملا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول کو معراج کا سفر کرایا گیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، یہاں تک کہ دھاگا بھی جنت سے لایا گیا، ٹانکے مارنے کے لیے سوئی لائی گئی، چاقو لایا گیا، لیکن جب پانی لانے کی بات آئی، جبرائیل جب سب کچھ جنت سے لا سکتے تھے تو کیا پانی نہیں لا سکتے تھے؟ لیکن جب پانی اللہ کے رسول کے قلب اطہر کو دھونے کی بات آئی تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس لیے دنیا اور وما فیہا اور آخرت کے اندر جتنی بھی نہریں ہیں، چاہے وہ جنت کی دودھ کی نہریں ہوں، شہد کی نہریں ہوں یا جام کوثر ہو، علماء نے لکھا ہے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی یہ زمزم کا پانی۔ میرے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی ہو جائے گی کہ مجھے یاد ہے میں نے 2011 میں یہ تواتر کے ساتھ بیان کیا تھا تو مجھے 5-6 مہینے لگ گئے تھے۔ میں نے ربیع الاول سے بیان شروع کیا تھا اور رجب تک میں سیرت پر بیان کرتا رہا۔ میرے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ جتنا ہماری طاقت ہے، کیپیسٹی ہے قبول کرنے کی،
بس اتنی بات انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو یمن ایک علاقہ ہے، عربی علاقہ ہے، وہاں پر لوگ پانی کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ ہم آج کی تاریخ میں جو ڈیم بناتے، پانی کے ذخیرے جمع کرتے، تو عرب قبائل یمن کے اندر یمنی لوگ وہاں پہ رہتے تھے، تو اتفاقاً ان کا وہ ڈیم ٹوٹ گیا، پانی سارا کا سارا بکھر گیا۔ اب وہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکلے، اب پانی تلاش کیا جائے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے وَجَاءَ مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ وہ لوگ نکلے یمن سے، تو پرانے جو لوگ ہوتے تھے وہ پانی کا جو پتہ لگاتے تھے، پرندوں کے ذریعے پتہ لگاتے تھے کہ پرندے جہاں پہ اڑ رہے ہیں آسمان میں، وہ دیکھتے کہ بھئی یہاں پر پانی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ جہاں پر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہیں، قیام پذیر ہے، جہاں پہ چاہ زمزم ہے، وہاں پر جو ہے پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ پہنچے، اماں ہاجرہ سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم لوگ یمن سے آئے ہیں، پانی کی تلاش میں ہیں، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہ تو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ کو اس پانی کے بدلے میں، یہ پانی سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن آپ کو اس پانی کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا پڑے گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے اما ہاجرہ نے کہا کہ آپ یہاں رہ تو سکتے ہو، لیکن اس کنویں پر کنٹرول میرا اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رہے گا۔ ایک زمین اللہ بچھا رہا ہے کہ اسی نبی کے اندر سے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولادوں میں اللہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مبعوث فرمانا ہے۔ تو وہ جو یمن سے قبیلہ آیا تھا وہ قبیلہ جرہم تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شادی ہوئی وہ قبیلہ بنو جرہم کے اندر ہوئی، جو بعد میں چل کر کے مستعربہ عرب کہلا۔ مستعربہ ان کو کہتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے کسی سے عربی سیکھی ہو۔ سیدنا اسماعیل کو عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے قبیلہ بنو جرہم سے عربی سیکھی، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے قبیلہ بنو جرہم کے اندر رکھا۔ میرے کہ اس ہفتے اتنا ہی، آئندہ تفصیل میں انشاء آئے گا۔ بہت سی باتیں جو ہر ہفتے رہ جاتی ہیں عرض کرنے کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو علماء نے جس کا احاطہ کیا ہے بالکلیہ طور پہ کہ سب سے زیادہ نمایاں اللہ کے رسول کی کیا چیز ہے، دو چیزیں پائی۔ ایک تو بچوں کی تعلیم اور تربیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملکہ دیا تھا کہ آپ بذات خود اپنے دونوں نواسے سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ عنہ اجمعین کے استاد ہیں۔ آپ نے باقاعدہ حضرت حسین کو تلوار چلانا بھی سکھائی اور گھڑ سواری سکھائی اور بہت ساری چیزیں۔ تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں، کہ آپ دیکھیں اور اپنے بچوں کو قریب کریں۔ آج کل ماں باپ سے بچے کٹے ہوئے ہیں، ماں باپ سے زیادہ بچے موبائل سے محبت کرتے ہیں۔ میں خود دیکھتا ہوں، ابھی حال ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ بچہ ہے بیچارے، ہمیں فون کیا کہ مولانا میری اہلیہ کا آپریشن ہوا ہے اور میرا بچہ 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور سب لوگ گاؤں چلے گئے ابھی دیوالی کے سیزن میں، میرا بچہ ہے اور وہ نہیں گیا گاؤں، اس کو نہیں پسند ہے گاؤں، کہ اچانک میری بچی کو اپینڈکس کا درد اٹھا اور آپریشن کرنا پڑا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو بٹھاؤں، مجھے کاروبار بھی دیکھنا ہے۔ بولے تو آپ کا لڑکا ہے، آپ بٹھا دو، کہ وہ تیار ہی نہیں ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے۔
اور نرس کہتی ہے کہ کسی ایک کا رہنا پیشنٹ کے پاس ضروری ہے. تو بولا پھر کیا کیا آپ نے؟ کہ میں نے اپنا موبائل لیا، اس کے اندر اس کو نیٹ کا ریچارج کرایا اور بٹھا دیا کہ صبح سے شام تک وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھا تھا. یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں ہمارے بچوں کے، 14-15 سال کے بچوں کے، کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل دے دو، پھر جو جی چاہے وہ کرا لو. واٹس ایپ یونیورسٹی کے ہم عالم، حافظ، قاری جو چاہے وہ بن رہے ہیں. فیس بک کے تو ہم دیوانے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ تو ہم ایسا ناچتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ ایسے ٹھمکے تو میں نہیں لگا سکتا جیسے تم لگا رہے ہو بھائی. اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اخلاق ہے. قرآن نے بھی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز کا ذکر کیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ جو بات میں نے کہی ہے نا اس کو پینڈنگ میں رکھنا، تھوڑی آگے انشاءاللہ میں کروں گا. اس ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ اخلاق دیے. ہمارے اور آپ کے پاس آج بات کرنے کا لہجہ ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے، اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، بیٹے کو باپ سے کیسے بات کرنی ہے. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں پڑھتا تھا، اور اس وقت تک میں نے کبھی بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا، اتنا اکرام تھا. آج بھی میرے بڑے بھائی ہیں، مفتی ہے ماشاءاللہ، میں کبھی ان کے سامنے لنگی اور بنیان میں نہیں جاتا ہوں. یہاں تو 3-4 میں ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بہن کے سامنے گھوم رہے ہو. یہ معاشرے کا بگاڑ ایک دن آئے گا، ایسا آئے گا کہ ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا. جہاں بات کرنے کی ہمارے پاس تمیز نہ ہو، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کیا اخلاق کہاں دکھانے ہیں. آج اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے کہ اغیار شرما رہے ہیں، اتنا گر چکا ہے کہ گالی کے سوا تو بات ہی نہیں کرنی ہے. تکیہ کلام بن چکا ہے گالی. اور بڑوں کو چھوڑ دو، وہ چھوٹے جو بچے نا 7-8 سال کے، ان کا کلام ماشاءاللہ. نکل جاؤ آپ گلی میں، جس گلی میں نکل جاؤ آپ، ایک کاپی اور پین ہاتھ میں لے لو، کاؤنٹ کرتے چلے جاؤ، گالی لکھتے چلے جاؤ گے، آپ کا پین اور قلم ختم ہو جائے گا. اور آپ صرف یہیں پہ مشاہدہ کر لو، اپنے دل میں اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کتنے باپ دادا ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں؟ کتنے تو ایسے ہوں گے جو اللہ کے رسول کا اصل نام ہی نہیں بتا سکتے کیا نام تھا. کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، آگے کسی کو پتا ہے کچھ؟ علماء نے فرض اور واجب کے درجے میں لکھا ہے اللہ کے رسول کی 4 پشتوں کو یاد رکھنا. ارے ہم تو انسانوں کو یاد نہیں رکھتے. میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں بچے تیرے دادا کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، مرے ہوئے زمانہ ہوگا، گاؤں میں مرے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انسان کو چھوڑو، گھوڑوں کا نسل یاد رکھتے تھے کہ یہ کس نسل کا گھوڑا ہے، عربی نسل کا ہے یا کس نسل کا ہے. وہ جو تعلیمات ہیں نبی کی، ان سے تو ہم کوسوں دور ہیں، چلے گئے. آج ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کبھی یہ کمپیریزن نہیں کرتے کہ میری شکل نبی سے ملتی ہے، نہیں، میرا لباس نبی سے ملتا ہے، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری نماز، میرے سجدے، میرا رکوع میرے نبی کے طریقے پر ہے یا میرا خود کا ایجاد کرتا ہے. نہیں، آئینے میں شکل دیکھے گا میرا بچہ تو یہ بال کا وہ فلا ہیرو کا اسٹائل ہے کہ نہیں ہے، یہاں سے غائب ہے، یہاں رکھے ہوئے ہیں. حرام ہے میرے بھائی.
ایک طرف کے بال بڑھانا، ایک طرف کے کاٹنا۔ تو وہ تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ تو شرم آتی ہے مجھے دیکھ کے، یہاں کون سا کلر ہے، یہاں کون سا کلر ہے، یہ کون سا ڈیزائن ہے، بھائی کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ بہت ترقی کر لی؟ ارے اللہ اکبر، مسلمان کو ترقی کرنی ہے نا تو زندگی کو اپنی اٹھا کر کے 1400 سال پیچھے پھینک دو، ترقی اسی طریقے ہے، آگے ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ مغربی ممالک جن کو تم دیکھ کے آئے بڑھ رہے ہو، کیا ترقی ہے، سب سے زیادہ نیند کی گولیاں وہاں ہیں، سب سے زیادہ سوسائڈ سینٹر وہاں پہ۔ ارے قرآن تو کہتا ہے، حدیث تو کہتی ہے کہ مومن کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا، مومن کو کبھی نیند نہ آنے کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ مومن بنو تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آ تو جاؤ پہلے کمپلیٹلی، پھر کہو نیند نہیں آتی، پھر کہو زندگی میں سکون نہیں ہے، تمہیں تو ایمان اور یقین سے زیادہ یوٹیوب سے پیار ہے۔ ایسے ایسے کیس آتے میرے پاس کہ سن کے میں کان پہ انگلیاں رکھ لیتا ہوں۔ بولا مولوی صاحب بیوی لے کے آیا گاؤں سے، اکیلی گھر میں رہتی تھی، ابھی 3-4 مہینے شادی ہوئی، بیوی بولے ایک بڑا سا موبائل لے کر کے دے دو، میں نے دے دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ بولتے پاگل ہو گئی۔ کیوں؟ میں تو پتہ نہیں کیا 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 سنی، اتنی بار یہ پڑھو تو یہ ہوگا، یا ودود پڑھ لو یہ ہوگا، یا غفار پڑھ لو یہ ہوگا، اب کیا ہوا؟ بولتے بس وہ یہ کرتی رہتی۔ بولا ہو گیا کلیان کی طرح، تو یوٹیوب سے عالم بن رہے ہیں۔ ارے یوٹیوب سے عالم بنا جاتا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم کس نہج پہ کس طریقے پہ جا رہے ہیں؟ صحابہ نے کبھی اپنے وقت کو ضائع کیا جیسا ہم کرتے ہیں؟ گلی کوچوں میں بیٹھے بس چل رہا ہے، بازو میں بم پھٹ جائے بس سمجھ میں نہیں ہے، پب جی میں ایسا ملوث ہے مسلمان کہ بازو میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ ابھی حال ہی کی بات بتاؤں، میں میت میں گیا تھا، نہلایا میں نے اس میت کو، سب کچھ کہا، میں نے بولا آپ لے کے چلو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ ایک بچہ کھڑا تھا ادھر پب جی کھیل رہا تھا، میں نے پوچھا بھائی کیسے میت گئی ہے؟ ارے جاؤ نا مولوی صاحب میرے کو نہیں پتا۔ میت گزر گئی اس کے پاس سے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ اتنا پب جی میں ملوث ہے کہ مولوی صاحب میرے کو نہیں پتا ادھر سے گزری کہ نہیں گزری میت۔ یہ ہے کمال انسان کا کہ موبائل نے انسان کے احساس کو مردہ کر دیا ہے۔ باپ کا، ماں کا، بھائی کا پیار، وہ درد، ان کی تکلیف، وہ ساری کی ساری سلب کر لی ہے۔ اور یہ چیز ساری کی ساری ایجاد کردہ یہ اسرائیل کی ہے، وہ اپنی ہر چال میں، ہر چیز میں بالکل نیا طور پہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور مسلمان ناکام کیوں؟ قرآن کی آیت نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ چیز ختم ہو گئی۔ ہم آپس میں ملتے تو ہیں، کاروبار کی بات تو کریں گے، میرے سے بھی ملتے لوگ، ارے مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میں تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، اس کا کیا صلہ ہے؟ مولوی صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے، ارے کوئی میں علاؤدین کا چراغ لے کے جیب میں گھومتا ہوں، رگڑا کے بھائی کاروبار چالو ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے سامنے ایسی چیز بھیج، فجر پڑھ، اشراق پڑھ، تہجد میں اللہ سے اٹھ کے مانگ، اللہ اگر تجھے نہ دے تو اللہ کا اصول، اللہ تو خود فرماتا ہے بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، تم چل کے تو آؤ، وہ دوڑ کے تمہارے پاس آئے گا۔ تم 3 بجے تک موبائل میں ملوث رہو گے، اور جب سورج کی شعاعیں تمہارے گھر کی کھڑکی سے تمہارے چہرے پر پڑیں گی اور تمہیں اٹھائیں گی، اور تم طلبگار ہو کہ اللہ مجھے روزی دے گا، جب اللہ طلبگار تھا، جب پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا، ہے کوئی ترقی کا چاہنے والا، اس ٹائم تو تم پمپے مار رہا تھا بھائی، کہاں سے آ جائے گی ترقی؟ تو ہم میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سوچیں اپنے معاشرے کو اس معاشرے پر لے کر کے جائیں جو معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے، کہ روایتوں کے اندر آتا ہے۔